معجزے کی تعریف یہ ہے کہ جو عقل کو عاجز کر دے، جو خرق عادت ہو، جو سمجھ میں آنے والی بات نہ ہو۔ اگر کوئی چیز سمجھ میں آ جائے تو وہ معجزہ نہیں ہے۔ امام قیم رحمۃ اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 1000 معجزے لکھے ہیں، 1000۔ سب سے بڑا معجزہ قرآن حکیم ہے جو رہتی دنیا تک رہے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ان کے دنیا سے جانے کے بعد وہ معجزہ ختم ہو گیا، اگرچہ وہ عصا ہے ابھی، لیکن اب اگر کوئی اس سے پتھر پہ مارے تو وہ پانی کے چشمے نہیں پھوٹیں گے۔ بہت سارے معجزے ابھی جو مختلف انبیاء علیہ السلام کے تھے وہ ان کے ساتھ ساتھ چلے گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ قرآن حکیم یہ رہتی دنیا تک رہے گا۔ اور میرے دوستو، معراج معجزہ ہے۔ جب کوئی یہ سمجھ لے تو اس کا مطلب معراج کی ہر بات معجزہ ہے۔ تو ہمیں جو نماز ملی ہے وہ معراج کے موقع پہ ملی ہے، اس کی روح سے نماز بھی معجزہ ہے۔ اب کوئی معراج تو نہیں جا سکتا، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رفعت اور بلندی عطا ہو چکی، لیکن ہمیں جو تحفہ ملا ہے، اگر ہم معراج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرے دوستو، جعلت قرۃ عین فی الصلاۃ، نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور پھر فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ میں نے پچھلے جمعے کو سیر حاصل اس پہ بات کی تھی، کچھ باتیں رہ گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے رات کو اللہ نے عرش پہ بلایا۔ اب ایک جنگ و جدل شروع ہو گئی، مشرکین بغلے بجانے لگے اور ایک عجیب و غریب کیفیت پیدا ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت نازل فرمائی، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ صفا پہ لوگوں کو جمع کیا صبح سویرے، اور یہ کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے اس طرف سے کوئی لشکر آ رہا ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ تو سب نے کہا ہاں یقین کریں گے۔ تو ابو لہب نے، وہ بھی اس وقت آیا تھا، کیونکہ سب سمجھتے تھے کہ سچے آدمی ہیں، جو کہہ رہے ہیں سچ ہوگا تو کوئی خاص بات ہوگی، بس اتنا سننا تھا کہ آگ بگولا ہو گیا۔ ابو لہب نے کہا الہذا جمعتنا، اس لیے تم نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے کہ اتنی سی بات بتاؤ؟ تو اللہ تبارک، اور پھر آگے یہ کہا تبا لک یا محمد، اے محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، العیاذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جواب دیا کہ ان کے کیا ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے میرے دوستو سورہ کافرون سمجھنی پڑے گی تھوڑی سی، کہ مشرکین کے سردار آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم کیوں آپس میں لڑتے ہیں، ہم ایک معاہدہ کرتے ہیں کہ 2 سال ہم آپ کے معبود کی پوجا کریں گے، عبادت کریں گے، اور 2 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، لہٰذا کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اتنا بےتکا سوال تھا کہ اس پہ فوراً جواب بنتا بھی نہیں تھا۔ جبرائیل علیہ السلام آیت لے کے نازل ہوئے، قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے ان کافروں کی جماعت سے، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی پوجا نہیں کروں گا جن معبودوں کی تم پوجا کرتے ہو۔ اور اس کی پھر تکرار ہے۔ تو جب سب سے بڑی انگلی شرک ہے جو اٹھتی ہے، سب سے بڑا ظلم، ان الشرک لظلم عظیم، بڑا بھاری ظلم ہے یہ شرک۔ جب شرک کیا، اللہ کی ذات پہ انگلی اٹھی کہ تم ہمارے معبودوں کی پوجا کر لو کچھ عرصے، ہم آپ کے معبود کی پوجا کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے یہ کہلا کے بھیجا کہ ان سے کہہ دو کہ اے نبی آپ کہہ دیں ان سے کہ میں تمہارے معبودوں کی پوجا نہیں کروں گا، خواہ تم میرے معبود کی پوجا کرو نہ کرو، تم اپنے دین پہ خوش، لکم دینکم ولی دین، میں اپنے دین پہ خوش۔ جب اللہ کی ذات پہ انگلی اٹھی ہے، شرک ہوا ہے،
تو پھر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان سے کہہ دو. لیکن جب میرے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر انگلی اٹھی ہے تو اللہ خود میدان میں آ کے یہ کہتے ہیں کہ پھر قل کا صیغہ استعمال نہیں فرماتے کہ ان سے کہہ دو کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، بلکہ اللہ خود یہ فرماتے ہیں آ کے کہ تبا لک تبت یدا ابی لہب، تو کیا ان کے ہاتھ توڑنے کا کہہ رہا ہے؟ تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے، اور ماضی کا صیغہ استعمال کیا، کہیں ٹوٹ گئے تیرے ہاتھ. جب طائف کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ہوا، اور وہ ظلم تاریخ میں بدترین ظلم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہیل بن عمر کی جو وہاں کا سردار تھا اس کے پاس گئے، اس نے دھتکار دیا کہ نہیں میں تمہیں پناہ نہیں دے سکتا. اخنس بن شریق کے پاس گئے، دھتکار دیا. صفوان بن امیہ کے پاس گئے. آخر میں ابن عدی کو ترس آیا، اس نے کہا کہ میرے بیٹے آپ کو پناہ دیں گے. یہ ظاہری کیفیت تھی، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آسمان کی طرف اٹھا کے دیکھتے. اور یہ واقعہ بھی ہے کہ 2 فرشتے اللہ نے بھیج دیے کہ یہ پہاڑ آپس میں ملا دیں. میرے دوستو یہ ظلم سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں ہوا؟ کیوں کہلاتا ہے کہ آپ سب سے زیادہ قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی؟ کیوں کہلاتا ہے؟ کبھی سوچا اس کا خیال آتا ہے کہ اس سے بڑی بڑی قربانیاں ہوئی ہیں ظاہری طور پہ جو ہمیں نظر آتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی یہ کہے کہ فاقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو آج بھی ہو سکتا ہے کچھ ایسے لوگ مل جائیں جنہیں صبح اور دوپہر کا کھانا نہ ملا ہو، ممکن ہے کوئی یہ کہے. لیکن اس قربانی کو سمجھیے، ایک شخص ہے جس کے پاس کھانا نہیں ہے، کوئی بات نہیں، فاقہ کر رہا ہے، 1 روپیہ جیب میں نہیں ہے، لیکن کوئی چیز اس کی ملکیت نہیں ہے. لیکن ایک ہستی ایسی ہے کہ حدیث قدسی میں ہے کہ اگر میرا ارادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے کا نہ ہوتا تو میں دنیا کی بھی تخلیق نہ کرتا. جس کے لیے، جس کی وجہ سے لوگوں کو پیسہ مل رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو رزق مل رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو عزتیں مل رہی ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو رفعتیں مل رہی ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو کاروبار چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کے کام بن رہے ہیں، اس ہستی جو وجہ تخلیق کون و مکان ہے، اس ہستی کو میرے دوستو اگر کچھ نہ ملے تو یہ قربانی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر جب خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے آپ طائف کے واقعے کے بعد، تو ابو لہب نے یہ کہا کہ ہم پناہ دیں گے. تو ابو جہل نے اکسایا کہ تم پناہ دو گے جبکہ تیرے بارے میں تو خود اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ تبت یدا ابی لہب، تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے، اس شخص کو پناہ دے. تو ابو لہب نے یہ کہا کہ اب بنو ہاشم کی طرف سے کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی نہیں ہوگی. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے تو اوجڑی پھینکی گئی. یہ میں واقعات اس لیے بتا رہا ہوں میرے دوستوں، ہم سب نے سنے ہوئے ہیں، لیکن یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں ہوگی، عمل کی طرف ذہن بھی نہیں آئے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ہمارے رگ و خون میں ہونی چاہیے. تو جب یہ انگلی اٹھی ہے وہاں پر کہ لو جی وہ پوری رات میں معراج کے واقعے سے ہو کے آ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے وہ بڑے عجیب و غریب ہیں. پہلے تو میں نے اس کی تفصیل بتائی تھی، مختصر سی بتانے کی کوشش کی تھی. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اسریٰ بعبدہ کا مطلب ہے لے گیا اپنے بندے کو. تو اللہ نے اپنے اوپر بات لے لی کہ تم نہ کہو کہ میں گیا تھا، میں کہہ رہا ہوں کہ میں لے گیا تھا. اب اگر کوئی یہ انکار کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پہ نہیں گئے تھے تو اس کا مطلب وہ اللہ کی بات سے انکار کر رہا ہے، اس کا مطلب اس کی جنگ اب اللہ سے ہے. اور ہم سے یہ پوچھا ہی نہیں جائے گا، قبر میں یہ سوال ہی نہیں ہوگا کہ بتاؤ روحانی طور پہ گئے تھے جسمانی طور پہ گئے تھے، حق پہ کون تھا کون نہیں تھا، تم نے ہاتھ کہاں باندھے تھے کہاں نہیں باندھے تھے، تم نے رفع دین کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یہ سوال ہی نہیں ہوگا ہم سے. میرے دوستو جو سوال ہوگا اس کی تیاری کریں.
اور یہ ان سوالات کی تیاری کے ہی ساری کوششیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پہ دستک ہوئی، جبرائیل علیہ السلام 5 وقفے یہاں زمین میں کیے۔ پہلا حضرت ام ہانی کے گھر سے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں، ان کے گھر سے گئے ہیں، لے کے جایا گیا، انہیں حتیم میں لٹایا۔ مفسرین نے کیا نقطے کھولے ہیں میرے دوستو، کبھی اگر سوچیں تو عقل حیران رہتی ہے۔ حتیم میں آپ کو لٹایا۔ اب کوئی شخص اگر یہ چاہے کہ جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر شروع کروایا تھا میں بھی تو وہ جگہ دیکھوں، تو اب رہتی دنیا تک وہ جگہ قائم رہے گی۔ اگر اللہ اس پہ قادر تھے کہ یہ حکم دیتے کہ خانہ کعبہ کی 4 دیواری کے اندر لے کے جاؤ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لٹا کے وہاں ان کا دل، قلب مبارک دھو دو، تو یہ بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن ایسی جگہ، یہ حتیم بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، وہ لوگ جتنے بھی گمراہ تھے، لیکن ایک بات کا انہیں یقین تھا کہ یہ گھر اللہ کا ہے، یا خالصتاً حلال پیسہ لگنا چاہیے۔ اب آدھی دیواریں تعمیر ہوئیں، حتیم کی، خانہ کعبہ کی حد وہاں تک تھی، حتیم کی آدھی دیواریں جب تعمیر ہو گئیں تو اس وقت حلال پیسہ کسی کے پاس باقی نہیں رہا۔ پیسہ بہت تھا لیکن سب ناجائز تھا، لہٰذا یہ فیصلہ ہوا کہ اس کو اب یہیں چھوڑ دیا جائے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ اب اگر کوئی خانہ کعبہ میں جا کے نماز پڑھنا چاہے، کیونکہ وہ دروازہ تو کھلتا ہے خواص کے لیے، کوئی امیر مملکت ہو، بادشاہ وقت ہو، صدر ہو، وزیر اعظم ہو، کسی شخصیت کے لیے نہیں کھلتا، بلکہ وہ اس عہدے کے لیے کھلتا ہے جو اس کو میسر ہے۔ تو اب اگر کوئی چاہے کہ میں بھی اس جگہ نماز پڑھوں، خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھوں، تو میرے دوستو وہ حتیم میں نماز پڑھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کھول کے دل نکالا گیا، دل کو دھویا گیا، اس کے 2 حصے کیے گئے، اس میں معرفت بھری گئی۔ اب سوچئے ذرا سفر کیسا ہے۔ روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے، 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ۔ اگر کوئی اس رفتار سے ٹریول کرتا ہے تو سائنس یہ کہتی ہے کہ اس رفتار کے مائکرو سیکنڈ کے 1000 پارٹ پہ اگر یہ شخص ٹریول کر لے تو وہ ٹائم اور اسپیس سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اب ٹائم کچھ نہیں رہا، اور ٹائم اگر تھا بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاؤز کر دیا، جو میں پچھلے جمعے کو بھی اس کی تفصیل بتائی۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم سے گئے ہیں، سب سے پہلے طور پہ، کوہ طور پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہاں 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ 2 رکعت نماز ادا کی، پھر بیت اللحم گئے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یہاں 2 رکعت نماز پڑھ لیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں گئے، وہاں آپ نے امامت فرمائی تمام انبیاء علیہم السلام کی۔ آپ دیکھیے ذرا کیا شرافت، کیا پاکیزگی، کیا آپ کی حلم، آپ میں حلم تھا کہ پہنچے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہاں 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے، تو آپ نے کہا جی اچھا۔ یہ کہتے کہ ابھی تو نماز پڑھ کے آیا ہوں میں، اور منٹوں میں سفر ہو رہا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جی بہتر ہے 2 رکعت نماز پڑھ لی۔ اس سے یہ استدلال لیا جا سکتا ہے کہ اب کوئی بھی اگر کسی نئی بستی میں قدم رکھتا ہے تو میرے دوستو پہلا کام اسے یہ کرنا چاہیے کہ وہ 2 رکعت نماز وہاں پڑھ لیں تاکہ اللہ عافیت فرمائے۔ پھر آپ گئے ہیں، پہلے آسمان پہ دستک ہوئی ہے، من سوال ہوا، کیا فرشتوں کو نہیں معلوم تھا کہ کون آ رہے ہیں، کس کی تیاری تھی؟ لیکن یہ اصول ہمیں بتائے گئے میرے دوستو۔ جب کسی کے گھر میں ایسا محسوس ہو کہ اب یہ گھر والا، یہ میزبان ہمیں دیکھنا نہیں چاہتا، اجازت نہیں ہے، تو اس کا یہ روایت ذہن میں آ جانی چاہیے، بس پھر کبھی انشاءاللہ دل خراب نہیں ہوگا۔ من، کون؟ جبرائیل۔ من معک، کون ہے تمہارے ساتھ؟ محمد۔ حل ارسلت الیہ، کیا آپ نے ان کی اجازت لی ہے؟ یا بعض روایت میں ارسل الیہ، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا
جی ہاں، انہیں بلایا گیا ہے۔ دروازہ کھلتا ہے، آدم علیہ السلام یا اخی صالح یا ولد الصالح استقبال کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ پھر دوسرے آسمان پہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پہ ادریس علیہ السلام، چوتھے آسمان پہ یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس پوری کائنات کے اگر حسن کے حصے کیے جائیں تو 3 حصے حضرت یوسف علیہ السلام کو ملے ہیں، اور بعض روایت میں کہ کائنات کا آدھا حصہ حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا۔ پھر آپ اوپر گئے ہیں چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام، 7ویں پہ ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام نے ماتھا چوما ہے، اور میرے دوستو ایک بات کی انہوں نے کہ آپ اپنی امت کو میرا سلام کہیے گا۔ اب قیامت تک جتنے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آتے رہیں گے، ابراہیم علیہ السلام کا سلام ان سب کو پہنچتا رہے گا۔ جب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آپ خود گئے ہیں، ما زاغ البصر وما طغى، اللہ نے تعریف کی ہے کہ وہ آئے۔ آپ حضرات کا بھی جانا ہوتا ہوگا کسی ایسے دفتر میں جو کہیں کا مینیجنگ ڈائریکٹر ہو، کوئی جنرل مینیجر ہو، یا اس سے اوپر کی بات کہیں کسی وزیر کے پاس، تو اس کا آفس دیکھ کے حیرانگی ہوتی ہے کہ کتنا بہترین اس نے آفس بنایا۔ میرا اتفاق ایک دفعہ تبوک کے گورنر کے گھر جانے کا ہوا، میں اس آفس جانے کا ہوا۔ آپ یقین کریں کہ میں نے اتنے اس سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا۔ میں سوچنے لگا کہ کیا خوبصورتی ہوگی پھر بادشاہ کے آفس کی یا گھر کی، اس مملکت کے۔ اور ذرا آگے دھیان، جس اللہ نے سب کچھ بنایا وہاں کیا خوبصورتی ہوگی، اس نے کیا ڈیزائن کیا ہوگا اس ذات نے اپنے ہاتھوں سے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرماتے ہیں کہ ما زاغ البصر وما طغى، ان کی آنکھیں اتنی ان میں بردباری تھی، اتنا حلم تھا، اتنا طور طریقہ تھا، اتنے آداب تھے، اتنے خصائص کے تمام کمالات اس ذات میں موجود تھے کہ انہوں نے نظر بھی ادھر ادھر نہیں کی۔ تو نمازیں ملی، میں بہت مختصر کر کے بتا رہا ہوں، سب حضرات کو پتا ہے، جو بتانے کا نقطہ ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں میرے دوستو۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے چھٹے آسمان پہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، عرض کیا کیا لے کے آئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازیں تحفے میں ملی ہیں۔ کہا کتنی؟ کہ 50۔ نہیں پڑھیں گے، جائیے۔ 9 مرتبہ واپس بھیجا ہے، جائیں واپس آئیے۔ اس سے میں استدلال کرتا ہوں، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا لیکن میں اس سے استدلال کرتا ہوں۔ اللہ کمی بیشی معاف فرمائے۔ آپ ذرا سوچئے کہ یہ واقعہ کتنا عجیب و غریب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ کہا یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ اچھا، انظر الی الجبل، اس پہاڑ کی طرف دیکھو۔ پہاڑ کی طرف دیکھا، 1 سیکنڈ سے بھی کم میں اللہ کی تجلی اس پہاڑ پہ آئی، موسیٰ علیہ السلام تاب نہ لا سکے۔ پہاڑ کو دیکھ لیا، گویا کہ اللہ کی تجلی دیکھ لی، بس مطمئن ہو گئے۔ تو جو واپس بار بار بھیج رہے تھے نا، اللہ کا دیدار کر کے آ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت موسیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی چمک دیکھ رہے تھے، اصل میں وہ دیکھنا چاہتے تھے۔ بہرحال 5 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ کون ہے وجہ تخلیق کون و مکان، اور کوئی نہیں ہے حضور آپ ہیں۔ عبد و معبود کے درمیان آج بھی اور کوئی نہیں ہے حضور آپ ہیں۔ ہر عبادت کی جان شامل ہر اذاں، اور کوئی نہیں ہے حضور آپ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے والا اور اس سے محبت کرنے والا بنائے۔ ایک بات یہ کہ کل کا روزہ عام طور پہ رائج ہے، میں آپ کے سامنے جو صحیح دین ہے کوشش کرتا ہوں کہ مضبوطی کے ساتھ بیان کروں، ایک لفظ بھی ادھر ادھر نہ ہو، احادیث سے کوئی بات الگ نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ 27 رجب کو کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہے،
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ سختی کے ساتھ عمل کروانے والا کوئی نہیں تھا۔ آپ کو جب پتہ چلا تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ افطار کرو، اور زبردستی انہیں افطار کرایا کہ یہ وہ بات ہے جو جو نئی چیز ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، نہ آپ نے اس کا حکم دیا۔ لیکن اگر کسی کا معمول ہے پیر اور جمعرات کا، اور یہ دن اس میں آ جائے 27 رجب، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسے ہی کوئی روزے اگر رکھ رہا ہے اس میں 27 رجب، لیکن بالخصوص یہ سوچ کے، اور پھر اس کا اتنا رائج ہو جانا کہ اگر کوئی نہ رکھے تو اس کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھنا، یہ میرے دوستو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالی ہمیں اس دین پر عمل کروائے جو دین اللہ تک پہنچا دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔